أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. واو کا معنی ہے اور ہے قالو. وقالو اور وہ قالو کا معنی ہے یہ فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے، سب کہتے ہیں لولا کیوں نہیں، انزلا نازل کیا گیا علیہ اس پر ملکن کوئی فرشتہ. ولو انزلنا واو کا معنی اور لو کا معنی اگر، اور اگر انزلنا ہم نازل کر دیتے ملکن کوئی فرشتہ لقضیا تو یقیناً تمام کر دیا گیا ہوتا الامر کام، ثم پھر لا نہیں ینظرون وہ مہلت دیے جاتے. جی یہ آیت نمبر آپ کی جو آپ نے آج پڑھی ہے وہ 8 ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں اس کے اندر ہی کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، حاشیہ وغیرہ ہوتا ہے. مثلا ہم نے جہاں سے پڑھا ادھر تو نہیں، دوسری جگہ پہ ہمارے موجود ہے حاشیہ، جیسے انزلنا تو کہتے ہیں نمبر 1 یہ علامت جو ہے انزلنا الف معنی میں تبدیلی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، معنی میں تبدیلی کے لیے انزلنا. تو انزل اس نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، تو ہم جو جمع کا معنی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، نون الف نا کی وجہ سے جمع کا صیغہ ہے، ہم نے نازل کیا. اسی طرح دوسرے نمبر پر شروع میں لام جو ہوتا ہے لقضیا مثلا یہ تاکید کے لیے ہے، فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے، جو فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زیر ہو تو اس میں کیا گیا جو ہے نا، اس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے، کیا جانا. جیسے کہ ہم نے پڑھا لقضیا کر دیا گیا، یہ یقیناً کا یقیناً کر دیا، یہ فعل مجہول ہے، قضا منع ہے اس نے کیا، تو قضیا کر دیا گیا، تمام کر دیا گیا ہوتا الامر معاملہ. آگے ہے ینظرون، یہ بھی فعل مجہول ہے، کہتے ہیں یہ علامت جو یا پر پیش ہے اور آخر سے پہلے زبر ہو تو اس میں دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے. مثلا یہ فعل مجہول ہے ینظرو اور ینظرون میں وہ مہلت دیے جاتے. تو یہاں پہ جب اس پہ پیش آئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے وہ سب مہلت دیے جاتے ہیں، یعنی تو ینظرون مانا وہ مہلت دیے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی شرح کی طرف. تو یہ جو ابھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا وقالوا لولا انزل علیہ ملک، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پر کوئی فرشتہ نازل ہوا. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو پھر کام تمام کر دیا جاتا، پھر لوگوں کو مہلت نہ دی جاتی. تو یہ کفار کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ اپنی اصل میں شکل میں نازل کیوں نہیں ہوتا جسے ہم دیکھ سکیں اور ہمیں یقین آ جائے. اور پیغمبر جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ سچ کہتا ہے، یعنی وہ اس لیے کہتا ہے کہ فرشتے کا نازل ہونا چاہیے، فرشتہ نازل ہوگا تو ہمیں علم ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو فرشتے کا نزول ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے. تو اس جو اعتراض تھا ان کا، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا ہے تو یہ دہشت کے مارے فوراً مر جاتے، انہیں مان لانے یا انکار کرنے کی مہلت کہاں ملتی. یعنی یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو فرشتہ اس وقت آتا ہے جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں تب آتے ہیں. پچھلے اقوام کے قصے موجود ہیں، تو فرشتے جب آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا، یہ وقت ختم ہو جاتا ہے. فرشتہ کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کے متحمل جو ہیں وہ انبیاء ہی ہو سکتے ہیں، انبیاء ہی دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں یہ ہمت طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ فرشتے کو اصل شکل میں دیکھ سکیں. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبریل علیہ السلام کو اس کی اصل شکل میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 600 پر تھے، جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور ان کی جسامت اتنی تھی کہ انہوں نے افق کو بھر دیا تھا. یعنی جب نظر پڑی تو وہ جبریل علیہ السلام اوپر نظر آئے اور یہ افق بھرا ہوا تھا، اور ان کے 600 پر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو
تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا، مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھی کی۔ تو بہرحال یہ لوگوں کا تعجب کرنا، اور یہ جو دو طرح کے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہتے تھے کہ بشر جو ہے ہمیں سے رہنے والا ہمارے اندر ہی، وہ کیسے رسول بن گیا؟ اور کیوں نہ ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، یا تو فرشتہ ہماری طرف آتا یا پھر ان کے ساتھ معاون ہوتا جو بتاتا ہمیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو لوگوں کا یہ جو تعجب ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اللہ تبارک لوگوں نے ہمیشہ اس بات پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انبیاء کو کیوں مبعوث کیا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اکانا، یعنی سورۃ فرقان میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح سورہ یونس میں بھی ملتا ہے۔ سورہ یونس میں ہے اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کو تعجب اس بات سے کہ ہم نے وحی کی ایک آدمی کی طرف ان میں سے کہ آپ ڈرائیے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے جو ایمان لائے۔ تو یہ دیکھیں، یعنی تعجب لوگ کرتے تھے کس پر، کہ انہیں میں سے کوئی بندہ آ گیا ہے رسول بن کر۔ اور اسی طرح جو سورہ فرقان میں ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا، اور کہتے ہیں مالی ھذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہتے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کیا ہے کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا جاتا اس کے ذریعے، اور لوگوں کو ڈراتا اور بتاتا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے مطالبے یہ لوگ کرتے ہیں کہ اب دیکھیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ پر کوئی فرشتہ نازل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر فرشتہ جب نازل ہوتا ہے تو وہ آخری گھڑی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملتی۔ تو اس لیے اس میں کئی چیزیں ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ فرشتے کو نازل کر دیتا تو یہ اعتراض کر دیتے جی فرشتہ نازل ہو گیا، یہ نوری مخلوق ہے، ہم جو ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو کیسے ہم سیکھیں ان کی بات کو، ہم بشر ہیں اور یہ نور ہیں تو ہم ان کی بات کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ان کی ضروریات اور ہیں، یعنی ان کی ضروریات نہیں ہے، مثلا انسانوں کی ضروریات اور ہیں، ان کا رہن سہن اور طرح کا ہے، تو اس طرح بھی مطالبے کر دیتے۔ واز کوئی اعتراض کر سکے، جس نے ماننا نہیں اس کو اعتراض کرنے کے لیے کئی بہانے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر فرشتہ نازل ہوتا تو پھر کیا ہوتا، پھر تمہارا تمام کام جو ہے تمام کر دی جاتا، پھر تمہیں مہلت بھی نہ دی جاتی۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت، آیت نمبر 9 ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم نے بنایا ہوتا اسے، ولو اور اگر جعلناہ ہم نے بنایا ہوتا اسے ملکن فرشتہ، یعنی فرشتے کی صورت میں اس کو بناتے، لجعلناہ تو یقیناً ہم نے بنایا ہوتا اسے رجلاً مرد کی صورت میں، واو اور لالبسنا ضرور ہم شبہ ڈال دیتے علیہم ان پر ما یلبسون، ما جس یلبسونا شبہ میں وہ سب پڑے ہوئے ہیں، جس صبح میں وہ پڑے ہوئے ہیں ہم ضرور ان میں کیا کرتے، شبہ ڈال دیتے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ہماری جو ہے ابھی سبق میں ہم نے آیت پڑھی ہے 9 نمبر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف رسول کو بھیج دیتے اس کی صورت میں ہی، اس کی صورت میں ممکن نہیں تو ہم نے کیا کرنا تھا، اس کو آدمی کی صورت میں بھیجنا تھا تاکہ وہ کیا ان کی بات سن سکے، ان کو سنا سکے اور تو پھر کیا ہوتا، پھر یہ لوگ پھر بھی کیا کر دیتے، اعتراض کرتے۔ جیسے اب جب اس آدمی کی شکل میں آتا تو پھر لوگ اعتراض کرتے، جس طرح کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، کرنا تھا انہوں نے۔ تو پیغمبر جو ہوتے ہیں، پیغمبر کا فرشتہ ہونے پر اعتراضات کیا ہیں؟ فرشتہ نازل کرنے کی دوسری صورت یہ تھی کہ وہ انسانی شکل میں آتا، جیسے جبریل علیہ السلام آپ کے پاس دحیہ قلبی کی شکل میں کبھی کبھار آتے تھے، یا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے ہیں۔ اور اگر فرشتہ پیغمبر بن کر انسانی شکل میں آتا تو اس پر بھی وہ تمام اعتراضات وارد ہو سکتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوتے رہے ہیں۔ پھر یہ ایک الگ اعتراض پیدا ہو جاتا کہ جو شخص اپنے آپ کو فرشتہ اور پیغمبر کہہ رہا ہے، آیا یہ فی الواقع فرشتہ ہے بھی یا نہیں، یا کوئی جادوگر انسان ہے جو ہمیں چکمہ دے رہا ہے؟ گویا ان کا وہ اشتباہ بھی پھر بھی بدستور باقی رہتا جو نے اب بھی پڑا ہوا ہے۔ تو
اگر کوئی رسول فرشتہ ہو تو اتمام حجت کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، اور ایسے رسول پر ایمان لانے والے اپنی بے عملی کے جواز کے لیے معقول بہانہ پیش کر سکتے تھے، کیا کہ رسول تو فرشتہ ہے اور ہم بشر ہیں، لہذا ہم اس کی پورے طور پر اتباع کیسے کر سکتے؟ اور یہی رسول کے بشر ہونے میں سب سے بڑی حکمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف بھیجا، اور رسول بھی بنایا ہے تو انہی میں سے بنا کر بھیجا ہے، تاکہ کیا ہے ان کی بات سمجھ سکیں، اپنی بات ان کو سنا سکیں۔ اگر کسی اور مخلوق سے آ جاتے تو ظاہری بات ایک دوسرے کے ساتھ مواصلت نہیں ہونی تھی، دونوں کے معاملات مختلف ہوتے تو اعتراض بنتا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دور کرنے کے لیے تو انہی میں سے اپنا رسول بھیجا ہے۔ تو اگر فرشتہ بھی کوئی آ جاتا، پہلی بات تو اگر فرشتہ آتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، کوئی موقع باقی نہیں رہتا، یعنی حجت تمام ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کوئی کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھی بھیج دیتے تو پھر کیا ہونا تھا، پھر ان کا جو اعتراض تھا، فرشتے کی صورت میں تو نہیں آنا تھا نا، لازمی بات ہے کہ وہ ایک انسانی شکل میں آتے، تو جب انسانی شکل میں آتے تو پھر اسی طرح کا اعتراض پھر ان کا باقی رہنا تھا۔ تو یہ جو جس بندے نے نہیں ماننا، جس کے دل میں کجی ہے، وہ کیا ہے، وہ اس طرح کے بہانے ڈھونڈتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، واو بمعنی اور، لقد البتہ تحقیق، استہزئ مذاق اڑایا گیا، یہ بھی فعل مجہول ہے، برسول رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فحاقہ تو گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، جن، سخروا سب نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما جو، کانو تھے وہ سب، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون وہ سب مذاق اڑاتے۔ تو یہ ہے ہماری آیت نمبر 10 جی۔ تو مشرکین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے، ان میں سے پہلے ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری طرف ہم میں سے کوئی رسول بھیجا گیا ہے، فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں یہ باتیں مختلف اعتراض کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، پہلے جو انبیاء ہیں ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، قوموں نے ان کا مذاق اڑایا، ان پر ایمان نہ لائے، تو آپ ایسا نہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا، پہلے بھی ایسے انبیاء جو ہیں، اللہ کے رسول جو ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے۔ تو ان اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دھرم کافروں کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے، پہلے رسولوں سے بھی یہی کچھ ہوتا رہا، یعنی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسے کرتے رہے، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا، تو آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، اور انجام کار انہی کا، اسی قسم کے عذاب سے ہلاک کیا گیا ان کو۔ تو ایسے کیا ہوگا، جنہیں جس طرح وہ مذاق اڑاتے تھے، جب انبیاء کی تعلیمات کو نہ مانا تو پھر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام ہے دین پہنچانا، تبلیغ کرنا، باقی یہ مذاق اڑانا ان کا یہ وتیرہ رہا ہے، کام ایسے کرتے رہے انبیاء کے ساتھ، جیسے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے ان کی سچی بات کو ٹھکرا دیا، تو انہوں نے کہا یہ تو محض کھیل تماشا ہے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام جو ہیں، اب انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم نے، لوگوں نے ستایا ان کو، ان کی مخالفت کی، کفر پر ڈٹے رہے، تو پھر آخر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی کا عذاب بھیجا، روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور سب لوگ غرق ہو گئے، اللہ کے جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو پہلی اقوام کی طرح کافر اور منافق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ منافقوں کے بارے میں تو یہاں تک موجود ہے کہ جب آپ پر کسی نئی صورت کا نزول ہوتا تو کافر آپ کو استہزاء کا نشانہ بناتے،
جب آپ انہیں سمجھاتے تو وہ کہتے ہم تو محض شغل اور دل لگی کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا، کیا تم اللہ کی ذات اور اس کے ارشادات اور اس کے رسول معزز کے ساتھ کیا کر مذاق کرتے ہو؟ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ جس طرح پہلے انبیاء کے ساتھ ہم مذاق کرتے رہے، ان کی قوم والے ایسے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، مذاق کیا گیا، لوگوں نے طرح طرح کے مذاق اڑائے، لیکن انجام جو ہے وہ ان کا کیا ہوتا ہے پھر؟ برا ہوتا ہے، جو انبیاء کی بات کو نہیں مانتا۔ تو جیسے پہلی قومیں تباہ ہوئیں، اسی طرح ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے وہ بھی عذاب سے دو چار ہوں گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیں، لیکن کیا ہے، آخرت میں پھر جا کر وہ عذاب سے کیا ہوں گے؟ دو چار ہوں گے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 10۔ جی 10 نمبر ہوگی، 11 نمبر، کل آپ کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دو، سیرو تم سب چلو پھرو، یعنی سیر کرو، چلو، فی الارض زمین میں، ثم پھر، انظرو تم دیکھو، یعنی سب دیکھو، کیفا کیسے، کانا تھا، عاقبت انجام، المکذبین سب جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھنا تم کہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کو کیا ہے، ڈانٹ دی ہے، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو تباہ شدہ جو قومیں ہیں ان کے آثار عبرت کے لیے کافی ہیں، اور وہ اس وقت بھی دنیا میں ان کے آثار موجود ہیں، بعض جگہوں پر اب بھی وہ موجود ہیں، بلکہ عرب کے اندر بھی کئی جگہوں پہ ایسے آثار موجود ہیں، ایسی قوموں کے جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو تیز کیا اور کہا کہ یہاں پہ جو ہے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر عذاب بھیجا تھا۔ تو یہاں پہ یعنی تباہ شدہ جو قومیں ہیں ان کے آثار باقی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو دیکھو تم، کیسے ہم نے ان کو تباہ کیا، کیسے ان کو گناہوں کی سزا ملی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کل سیروا فی الارض، اس سے کفار کو ڈرانا مقصود ہے، یعنی دنیا کے مختلف خطوں میں جو قومیں پائی گئی ہیں، ذرا ان کے حالات اور تاریخ پر غور کرو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی اطاعت سے انکار کیا، انہیں کیسے عبرتناک انجام سے دو چار ہونا پڑا۔ پھر اس سے اندازہ کر لو کہ اب جو تم ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہارا انجام کیسا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کو خبردار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے، آپ پر ایمان نہیں لا رہے، کہ تم دیکھو پہلی قوموں کے ساتھ کیسے ہوا، تم بھی عذاب سے دو چار ہو سکتے ہو۔ جی اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ کہہ دو، لیمن کس کا ہے، ما جو اس سماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی واو اور الارضی زمین میں، قل کہہ دو سب کچھ للہ اللہ کا ہے، کتبہ اس نے لازم کیا ہے، علی نفسی ہی اپنے نفس پر، الرحمت رحمت کو، لیجمعنکم البتہ ضرور، لام کا معنی البتہ ضرور، یجمعنکم وہ جمع کرے گا تمہیں، یہ لام بھی ریڈ کلر میں ہے، نون بھی ہے، تو دونوں کا تاکید کا معنی ہے البتہ ضرور، یجمعن یجمع جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، لا ریب فی لا ریب کوئی شک نہیں، فی اس میں یعنی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، الذین وہ لوگ جن، خسرو سب نے نقصان میں ڈال رکھا ہے، انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم تو وہ، لا یؤمنون لا نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لانے والے۔ جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ما فی السماوات والارض، واضح و نصیحت اور ڈرانے کے بعد انہیں تین اصولوں
کون سے 3 اصول؟ کائنات کی ابتدا، اسے دوبارہ زندہ کرنا، اور انبیاء کی نبوت کو ثابت کرنے پر دلیل قائم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کافروں سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے۔ اس سوال کا مقصد ڈانٹ اور پھٹکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے، زمین و آسمان کا مالک، ملکیت کس کی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرنا لازم کر لیا ہے، وہ توبہ استغفار قبول کرتا ہے، اور اسی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہیں دنیا میں مہلت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، اس کے تقاضے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں مہلت دے دی ہے۔ فوراً نہیں اللہ پکڑتا، تدریجاً اللہ پکڑتا ہے۔ بعض نصیحت کی جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام ڈراتے رہے قوموں کو، تو ایک وقت کے بعد، مہلت دینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ پکڑتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، قیامت کے دن تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے پاس کتاب میں، جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، اپنے متعلق لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غصے پر غالب ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو لیکن یہ رحمت قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی وجہ سے سب کو دے رہا ہے۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت دردناک عذاب دے گا قیامت کو، لیکن دنیا میں اس رحمت سے مسلمان اور کافر، نیک اور بد، سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ میری رحمت ہر چیز کو، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دنیا میں تمام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسلمان بھی، کافر بھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو، سب کو دے رہا ہے، جو مانتے ہیں اس کو بھی، ان کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، یہ تیرے رب کی بخشش سے ہے، اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے دنیا میں سب کے لیے ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ صرف مومنوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوگی۔ کافر جو ہوں گے اس دن وہ اللہ کی رحمت سے مستفید نہیں ہو سکے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یعنی قیامت کا آنا ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی سمجھدار آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور جمع کرے گا سب کو قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دن آنا ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ انکار وہی کرتا ہے جو اپنی عقل و فطرت سے کام نہیں لیتا، اور جو خسارے کا سودا کرنے والا ہے وہی اس کا انکار کرتا ہے۔ تو قیامت کا دن برحق ہے، قیامت کا دن آئے گا، اس دن پھر کیا ہوگا؟ نفع کے سودے کی خواہش ہی نہیں رکھتا، بل حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وہ شخص جو اپنی عقل سے، فطرت سے کام نہیں لیتا، خسارے کا سودا کرتا ہے، نفع کے سودے کی خواہش نہیں رکھتا، وہ بندہ کیا ہے؟ اس پر یقین نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یقیناً شخص وہی کامیاب ہوا جو جہنم سے، آگ سے بچا دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو کامیابی اس شخص کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانے گا، آپ کا رسول مانے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، وہ کامیاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ وہ خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو جی آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَلَهُ اور اسی کی ہے، یعنی اسی کی مخلوق ہے، ما جو سکانہ بستی ہے، فی اللیل رات میں،
वन्नहारी और दिन में, वहुव समीउल अलीम और वो खूब सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया वलहु मा सकना फिल लैलि वन नहार। गुज़श्ता आयत में था कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द में मकान जगह के एतबार से अल्लाह ताला की हर जगह बादशाह होने का बयान था कि जमीन व आसमान ये सब कुछ अल्लाह के लिए है। ये जगह जो है, जमीन की जगह, आसमान की जगह, ये सारी अल्लाह के लिए है। और इस आयत में जमान और वक़्त के एतबार से उसकी बादशाही आम होने का जिक्र है कि जमाना और वक़्त भी, उसमें भी बादशाही है तो वो अल्लाह की है। क्योंकि आसमान और जमीन के सिवा कोई मकान जगह नहीं, और रात और दिन के सिवा कोई जमाना नहीं है। जगह जमीन और आसमान के अलावा नहीं, और इसी तरह वक़्त जो है, जो जमाना है, दिन और रात, इसके अलावा कोई और जमाना नहीं। तो ये सब अल्लाह के लिए है। जमीन आसमान भी अल्लाह के लिए, दिन और रात, वलहु मा सकना फिल लैलि वन नहार और कुल्लि मा फिस समावाति वल अर्द। इन दोनों आयत से ये पता चला कि मकान पर भी अल्लाह की बादशाहत है और जमाने पर भी अल्लाह तबारक ताला की बादशाहत है। गोया हर जगह और हर वक्त उसी की हुकूमत और उसी का कब्जा और इक़्तिदार है। अल्लाह तबारक ताला ने ये साबित करने के बाद कि तमाम जगहों, तमाम औकात और तमाम ज़मानों का मालिक सिर्फ वही है, अल्लाह ने फरमाया वह हुवा समीउल अलीम। वो अल्लाह, वो हर चीज़ की दुआ और पुकार को सुनता है। अल अलीम, और हर चीज़ के अमल और उसकी ज़रूरत से आगाह भी है। अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ को सुनने वाला है, हर चीज़ की पुकार को अल्लाह सुनता है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयशा रदी अल्लाह तआला ने बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और अपना मसला बयान करती है और कहती है कि हम गुनगुनाहट सुन रहे थे कि कोई बात कर, लेकिन हमें समझ नहीं आई। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने मिन फौक़ि सब'i समावात, सात आसमानों से ऊपर अल्लाह तबारक ताला की जात मुस्तवी है। अल्लाह तबारक ताला ने उसकी बात को, उसके पूरे किस्से को सुना और उसके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में आयात नाज़िल फरमा दी। अल्लाह तबारक ताला तो हर चीज से बाखबर है, हर चीज को जानता है, सुनता भी है और जानने वाला भी है। जैसे कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कोई फरका भी गिरता है, कोई पत्ता भी गिरता है दरख्त, तो उसको भी अल्लाह उस चीज का भी अल्लाह को इल्म है। अल्लाह तबारक ताला हर चीज की आवाज को सुनने वाला है और देखने वाला भी है। तो इससे पता चला कि हर चीज के अमल, हर चीज के अमल और उसकी जरूरत से आगाह है, तो फिर किसी और को पुकारने की क्या जरूरत है। याद रहे कि यहाँ मा सकना में सुकून से मुराद हलूल यानी रहना, और सुकून जो हरकत की जिद है वो मुराद नहीं है। तो यानी अल्लाह तबारक ताला की बादशाहत है, जमान में भी और मकान में भी। जमाने के एतबार से जमीन आसमान के अल्लाह तबारक ताला उसकी बादशाहत है, और वक़्त जो है दिन और रात का आना जाना, इस पर भी अल्लाह तबारक ताला की बादशाहत है।